أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری وصیتیں، یہ موضوع ہمارا چل رہا ہے۔ اب تک جن وصیتوں پر لب کشائی کی گئی تھی وہ واضح ہو گئیں، اور آج کے درس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنہری وصیت وہ یہ کہ مسلم حکمرانوں کی اطاعت کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے۔ امام مسلم اور ابن حبان رحمہ اللہ علیہ نے ام الحسین رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں حج کیا، تو میں نے اسامہ یا بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے جا رہے ہیں، اور ان میں سے دوسرے صحابی نے اپنے کپڑوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی سے بچانے کے لیے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ جہاں پر کنکری مارتے ہیں، عقبہ سب سے بڑا جمرہ عقبہ پہنچ کر وہاں رمی کی، پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے لوگ ایک جگہ ٹھہر گئے، ایک جگہ جمع ہو گئے۔ راویہ بیان کرتی ہیں کہ آپ اپنی چادر دائیں بغل کے نیچے سے اپنے بائیں کندھے پر ڈال رکھی تھی، یہاں سے لیے اور اس طرح سے آپ ڈال رکھی تھی۔ پھر آپ نے بہت ساری وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی۔ وصیت کیا تھی؟ اگر تم لوگ ناک کٹے، کان کٹے، کالے غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے جو تمہیں کتاب اللہ پر چلائے، تو اس کا حکم سنو اور اس کی بات مانو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت حجۃ الوداع کے وقت وصیت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت کو دیگر احادیث میں بھی نقل فرمایا ہے، ذکر کیا ہے ان وصیتوں کو۔ ناک کٹے، کان کٹے، ایک روایت میں یہ بھی ہے جس کا سر اخروٹ کے مانند کیوں نہ ہو، تو اس کی کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، کتاب اللہ کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، تو اس کی اطاعت کیا ہو جاتی ہے؟ لازم ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے۔ امام احمد، امام ابو داؤد اور ترمذی رحمہم اللہ نے عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہمارے درمیان ایک نہایت پر اثر وعظ کیا، یعنی نصیحت فرمائی، جسے سن کر آنکھیں اشکبار ہو گئیں، یعنی رونے لگے سب، اور دل خوف سے کانپ اٹھا۔ اتنی پیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی، وعظ تھی، دل کانپ اٹھا اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں، رو اٹھے سب۔ اور ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، تم اتنی پیاری نصیحت کر رہے ہو، وعظ کر رہے ہو، ایسے لگتا ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔
لہٰذا آپ ہمیں کچھ وصیتیں بھی کیجیے۔ وصیت کس کو کہتے ہیں بتایا تھا میں نے کہ آخری سفر میں جاتے وقت یا موت کے قریب میں جو نصیحت کی جاتی ہے اس کو وصیت کہتے ہیں عربی زبان میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی اور سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہے گا تو وہ بہت اختلافات دیکھے گا اور بدعتوں سے بچنا، کیونکہ وہ سراسر گمراہی ہے۔ لہذا تم میں سے جو شخص بدعت ہوتی ہوئی دیکھے تو اس پر میری اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر جمے رہنا، تم لوگ ان سنتوں کو مضبوطی سے تھام لینا۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران مسلم حکمرانوں کی اطاعت کی وصیت فرمائی ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ مسلم حکمرانوں کی اطاعت، تو حکم واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اولو الامر سے مراد اختلاف ہے، بعضوں نے صرف مسلم حکمران مراد لیا، بعض نے علماء مراد لیے ہیں، مگر ایک قول آپ کو ملے گا جس میں دونوں مراد ہیں، مسلم حکمران بھی اور علماء دین بھی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں اختلاف ہو، جھگڑا ہو کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو کہاں لوٹو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ایسا کون کرتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی طرف کون لوٹتے ہیں؟ وہی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذَلِكَ خیر، یہی بہتر ہے اور یہی بہترین تعویل بھی ہے۔ تو یہاں پر جو اولو الامر منکم میں قاضی ابو بکر بن العربی المالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک صحیح یہاں پر دونوں مراد ہیں، یعنی علماء بھی مراد ہیں اور مسلم حکمران بھی مراد ہیں، کیونکہ حکمران تو حکم نافذ کرتے ہیں، اس لیے ان کا حکم ماننا واجب ہے اور فیصلہ بھی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح سے علماء سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں، علماء مسئلے کا جواب دیتے ہیں، تو اس طرح ان کی اطاعت بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ ایک اور روایت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ سلمہ بن یزید الجعفی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کی کیا رائے ہوگی اگر ہم پر ایسے حکمران بنا دیے جائیں جو ہم سے اپنا حق پورا لیتے ہیں مگر پورا حق نہیں دیتے ہیں، حق لیتے ہیں پورا مگر حق دیتے نہیں ہیں، کوتاہی کرتے ہیں اس میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرے مبارک پھیر لیا، پھر آپ آگے آئے وہی سوال کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ امیر کی بات مانو، مانو، اور تمہیں کسی کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے، اگر گناہ ہوگا تو تم پر بس ان کے اعمال کی ذمہ داری ہوگی، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگی۔ اب کہیں ان کی وہ حق تلفی کر رہے ہیں تو وہ اس سلسلے میں کیا ہوں گے؟ پوچھے جائیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مسلمان حکمران کی اطاعت لازم ہے، واجب ہے۔ اب اطاعت کس میں؟ کیا وہ جس چیز کا بھی حکم دے اس کو مان لیں گے؟ نہیں، اس کے حدود ہیں۔ حدود، پہلی حد یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں ان کی بات سنیں گے، ان کی اطاعت مانیں گے، یعنی سننا اور ماننا صرف نیکی کے کاموں میں، اگر وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور اگر وہ برائی کا حکم دیتے ہیں تو اطاعت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں، اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہے،
اگر وہ کسی بدکاری کا یا پھر جو ہے کسی گناہ کا حکم دے تو ہم اس میں ہرگز اطاعت نہیں کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں، سنے ہوں گے کہ آپ کے دور میں معتصم باللہ، ہاں خلیفہ تھا، معتصم باللہ اور واثق باللہ، یہ دونوں لوگوں پر مجبور کیے لوگوں کو خلق قرآن کے مسئلے میں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا پھر اللہ کی صفت ہے۔ تو کیا ہے قرآن؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ تو اس پر کئی لوگ مجبور ہو کر کے کئی لوگ مان لیے، مگر امام احمد بن حنبل اور ایک ٹیم جڑی رہی اس عقیدے پر کہ اللہ کی قرآن صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس بات پر انہیں سزائیں دی گئی، قید خانے میں رکھا گیا، اتنا مارا گیا، پیٹا گیا، یہاں تک کہ سزا دینے والا کہتا ہے کہ اگر کسی مضبوط ہاتھی پر کوڑے برسائے جاتے تو وہ اپنی بات سے اتر جاتا، مگر امام احمد بن حنبل نے اپنی بات پر اڑے رہے، اسی عقیدے پر جو صحابہ کا منہج ہے، سلف صالحین کا منہج ہے، اسی عقیدے پر آپ اپنی بات سے نہیں ٹلے، یہاں تک کہ آپ سزا کو برداشت کر لیا۔ تو امیر کی اطاعت کس میں؟ نیکی کے کام میں، برائی کے کام میں امیر کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز، اطاعت ایک الگ چیز ہے، محبت ایک الگ چیز ہے۔ آپ اگر ان سے اطاعت کرتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ ان سے محبت کریں۔ ہاں اب دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں بھی یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی خلیفہ بنے، یہ بھی جو ہے بادشاہ بنے تھے، تو اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فوری طور پر اپنے خاندان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم ان کو تسلیم کرو، تم ان کو تسلیم کرو، ظالم اگر حکمران ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا۔ تو صحابہ باقاعدہ طور پر دل میں محبت نہ سہی مگر مخالفت کسی نے نہیں کی اور ان کے خلاف آواز کوئی بھی نہیں اٹھائے۔ حتیٰ کہ حسین رضی اللہ عنہ بھی غلط فہمی میں نکل گئے تھے، جب پہنچے معاملہ دیکھے تو آپ رضی اللہ عنہ بھی یہی پیشکش کی کہ یا تو مجھے ان کے پاس لے چلیں، یزید کے پاس، میں ان کی خلافت کو تسلیم کرتا ہوں، یہ بھی ایک اس نے آپشن دیا تھا۔ الغرض اطاعت کرنا الگ چیز ہے، دل میں محبت رکھنا ایک الگ چیز ہے، اسی کو سمجھنے میں کئی لوگ فرق کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو تم سے محبت رکھتے ہیں اور تم ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہو اور وہ تمہارے لیے دعائے خیر کرتے رہیں، اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو، کس لیے؟ ان کے فسق اور ظلم کی وجہ سے، اور وہ تم سے بغض رکھتے ہوں اور تم انہیں برا بھلا کہو اور وہ تمہیں برا بھلا کہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول تو پھر کیا ہم ان سے مقابلہ کریں، قتال کریں، ان کے ساتھ لڑیں، جنگ کریں؟ کہا نہیں، جب تک وہ تم لوگوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، جب تک وہ تمہیں نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں تم ان کے خلاف خروج نہیں کریں گے، ان کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ اور مسلم حکمران کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے کئی فتنے ظاہر ہو جاتے ہیں، قتال ہوتے ہیں، کئی جانیں ضائع ہوتی ہیں اور امن و شانتی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اسی لیے اسلاف ہو، ہمارے صحابہ ہو، ہاں حکمرانوں کو برداشت کیا، ان کی غلطیوں کو دیکھا دل میں بغض رکھتے ہوئے، مگر کبھی ان کے خلاف خروج نہیں کیا۔ ایسی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، بات طویل ہو جائے گی اگر میں ذکر کروں گا تو۔ ایک آخری چیز، اگر حکمرانوں سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم انہیں کیا کریں؟ نصیحت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کس کے لیے؟ کہا
للہ ولی کتابہ ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے بھی کیا ہونی چاہیے؟ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اور خیر خواہی یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ سب سے پہلے اگر وہ مسلمان ہیں، اسلامی حکومت ہے، تو ہم ان کے حق میں دعا کریں کہ انہیں اللہ کی اطاعت پر جمے رہنے کے لیے دعا کریں، امن قائم رکھنے کے لیے دعا کریں۔ اور اگر وہ گڑبڑا رہے ہیں تو ان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ انہیں صحیح راستے پر لائیں، مگر ان کے خلاف بغاوت، خروج قطعاً نہیں کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزیں پسند فرماتے ہیں اور 3 چیزیں ناپسند فرماتے ہیں۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ جو پسند کرتے ہیں، ایک یہ کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ مت کرو۔ اور اللہ نے جسے تمہارے امور کا خیر خواہ بنایا ہے، یعنی امیر، انہیں تم نصیحت کرو۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اگر غلطی ہو تو امیر حکمران سے اس کو نصیحت کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، بجائے اس کے خلاف بغاوت کریں، بجائے اس کے خلاف خروج کریں۔ یہ خروج خوارج کی علامت ہے، لہٰذا ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حکمرانوں کی، مسلم حکمرانوں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذمہ داروں کی اطاعت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔